اب سنتے ہیں جناب سید ماجد شاہ کا ہندکو زبان کا افسانچہ شیر جیسا جوان۔ اسے اردو قالب میں ڈھالا ہے محترم افضل ہزاروی نے۔ میں نے چائے کی پیالی ایک ہی گھونٹ میں پی اور اٹھ کے دوڑا۔ گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ مجھے اپنی رفتار پر بہت بھروسہ تھا۔ میری ٹرین کبھی نہیں چھوٹ سکتی تھی۔ میرے پاؤں میں وقت کا چکر گھوم رہا تھا۔ گھڑی سے میں شرط جیت جاتا تھا۔ آج زمین پر میرا پاؤں ٹھیک سے پڑ رہا تھا، مگر ریل گاڑی کچھ تیز تھی۔ پہلے میں نے کبھی بھی ریل گاڑی کے پہیے نہیں گنے تھے۔ آج چلتی گاڑی کے تیز چلتے پہیے میری ٹانگوں سے بھی بہت تیز تھے۔ میں تھکنے لگا۔ ریل کے پہیے میری گنتی سے بڑھ گئے تھے۔ میں نے سوچا میری دو ٹانگیں ان کا کیا مقابلہ کریں گی۔ وقت کا پہیہ میری رفتار سے بڑھ گیا کہ پتلی پتلی ٹانگیں میری ٹانگوں سے تیز ہو گئیں۔ میری ریل گزر گئی۔ میں خالی اسٹیشن کے ایک بینچ پر بیٹھا ہوں۔ ایک ویرانی میرے بالوں سے کھیل رہی ہے۔ سنا ماجد شاہ نے کس خوبصورتی سے وقت کی تیز رفتاری کی تشریح کی ہے۔ اب چلتے ہیں ایک اور افسانچے کی طرف۔ آئیے زیب سندھی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے 11واں بھیڑیا۔ اسے اردو کا قالب دیا ہے آکاش مغل نے۔ نوجوان عورت مسلسل بھاگ رہی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور بہت سے بھیڑیوں کا غول اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ عورت نے بنا رکے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر تیز رفتاری کے باعث وہ صحیح طور سے گردن گھما کر پیچھے نہ دیکھ سکی۔ وہ دوڑتی رہی، بھیڑیے اس کا تعاقب کرتے رہے۔ اچانک وہ لڑکھڑا کر زمین پر آ گری۔ اس نے چہرے پر آئے بالوں کو جھٹک کر اپنے عقب میں دیکھا۔ بھیڑیوں کا غول تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ پھرتی سے اٹھی اور دوبارہ بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے تیز دوڑنے کی وجہ سے بھیڑیے اس تک نہیں پہنچ سکیں گے اور سورج غروب ہونے تک وہ کسی محفوظ مقام تک پہنچ جائے گی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ درندوں کے قدموں کی آوازیں اس کے قریب آتی جا رہی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر پیچھے دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خونخوار بھیڑیوں کی زبانیں ان کے جبڑوں کے دونوں اطراف نکیلے دانتوں سے باہر لٹک رہے تھے۔ وہ نہایت تیز رفتاری سے اس کے قریب آتے جا رہے تھے۔ عورت نے جسم کی بھرپور طاقت جمع کر کے بھاگنا شروع کیا۔ اسے سامنے نظر آنے والے درختوں کے جھنڈ تک پہنچنے کی جلدی تھی تاکہ کسی درخت پر چڑھ کر اپنی جان بچا سکے، مگر بھیڑیوں کے دوڑنے کی آوازیں لمحہ بلمحہ اس کے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کے بھاگنے کی رفتار مدھم پڑ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب خونخوار درندوں سے بچنا محال ہے۔ سورج غروب ہو گیا اور بھیڑیے عورت کے قریب پہنچ گئے۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر ایک بار پھر تیزی سے بھاگنے کی کوشش کی اور درختوں کے جھنڈ تک
पहुंचने में कामयाब हो गई। उसने किसी महफूज दरख्त की तलाश में नजरें दौड़ाई। नीम तारीकी में भेड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। औरत ने करीबी दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की तो किसी भेड़िए के तेज धार दांत उसके एक पैर में पेवस्त हो गए। उसने जोरदार झटके से अपना बायां पांव भेड़िए के जबड़ों से छुड़ाया और दरख्त पर चढ़ती चली गई। तमाम भेड़िए दरख्त के अतराफ खड़े हो गए। औरत ने दरख्त के एक कदर ऊंचे तने पर बैठकर जख्मी पांव से बहते लहू को हाथ से दबाकर रोकने की कोशिश की। उसने नीचे झांककर भेड़ियों की गिनती की। वो तादाद में 10 थे। शदीद तकलीफ, थकावट और खौफ से औरत ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद चांद की रोशनी में उसने आंखें खोल कर देखा। भेड़ियों की चमकदार निगाहें उस पर मरकूज थी। चांदनी रात में उनके दांत और ज्यादा चमक रहे थे। औरत को नीचे तकता देख एक भेड़िया ऊपर की तरफ मुंह करके गुर्राया। जवाब में ऊपर से कोई भेड़िया गुर्राया। औरत ने चौंक कर ऊपर की तरफ देखा। उसने चांद की रोशनी में देखा कि उस दरख्त पर उसके सर के ऐन ऊपर वाले तने पर 11वां भेड़िया मौजूद है। और अब हम सुनते हैं मोहतरम आरिफ मजीद आरिफ का अफसाना। उन्वान है अल्लाह का शुक्र है। हाजी साहब नमाज फजर अदा करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने फरीज़े कुर्बानी के लिए बंदोबस्त कर दिया, वरना तो बैंक में रखी रकम निकलवानी पड़ती, जिसे मैंने छोटे बेटे की फरमाइश पूरी करने के लिए नई 125 दिलाने का वादा कर रखा था। कल ही सरकारी निर्ख पर ईद पैकेज में आए शक्कर के ट्रक से उन्होंने 100 किलो शक्कर स्टोर पर फरोख्त करने की गरज से भेज दिया। बाकी अपने दोस्त के मार्ट को फरोख्त कर दी। इस तरह यूटिलिटी स्टोर में 68 रुपये फी किलो फरोख्त होने वाली शक्कर अब कुरैशी साहब के मार्ट पर 98 रुपये में दस्तयाब थी। दोनों ने ईमानदारी से 15-15 रुपये फी किलो मुनाफा कमा लिया था। स्वीडन में मुकीम अफसाना निगार मोहतरमा हना खुरासानी रिजवी का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है दूर अंदेश। अरे अल्लाह अल्लाह करके अच्छे शरीफ घराने में रिश्ता हुआ है तुम्हारे परले दर्जे के नालायक बेटे का, और तुम हो कि जहेज की लिस्ट पकड़वाई लड़की वालों को। ये सब वो कैसे करेंगे? जाहिद अली बीवी पर बरस पड़े। रशीदा शौहर के कंधे पर हाथ रखकर बोली, परेशान मत हो, मैंने कुछ सोच कर ही ऐसा किया है। हामिद का रिश्ता एक कमतर घराने में इसीलिए किया है। अब मेरी दूर अंदेशी को नहीं समझ रहे हैं तो मैं क्या करूं? याद रखें, ये मुतवस्सित तबके के लोग बेटी का रिश्ता टूटने की बदनामी से
بہت ڈرتے ہیں اور اسی ڈر سے سسرال والوں کے مطالبات کسی نہ کسی طرح پورا کر ہی دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے گا، نہ صرف میری پسند کا جہیز آئے گا بلکہ بہو بھی ہم سے ہمیشہ دب کر ہی رہے گی۔ ارپنا سنگھی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ اسے سندھی سے اردو کے قالب میں محترم آکاش مغل نے ڈھالا ہے۔ افشاں کی طبیعت خراب ہونے پر اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس معائنہ کی غرض سے لایا۔ وہاں اسے ڈرپ لگائی گئی۔ ڈرپ لگانے والا نوجوان ڈسپنسر اس کا بازو اپنے ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد اپنا بازو ڈسپنسر کے ہاتھ سے چھڑا لیا، مگر وہ بار بار اس کے قریب آ کھڑا ہوتا۔ اس ڈسپنسر کی حرکتوں سے اسے شدید خفت محسوس ہو رہی تھی۔ ڈرپ ختم ہونے کے بعد وہ اس کے قریب دوبارہ آ گیا اور ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، اب تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں، یہ میرا فون نمبر ہے، لکھ لیں۔ اسے غصہ آ گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور یہ سوچ کر ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھی کہ وہ ڈسپنسر کی بےہودگی کی شکایت کرے گی۔ اس نے ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیوار میں لگی آئینے میں ڈاکٹر صاحب نظر آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر بھی تھی۔ یہ دیکھ اس کی نظر خود بخود شرم سے جھک گئی۔ منظور کوہیار کا افسانچہ آب حیات اور ادیب سنتے ہیں۔ اسے سندھی سے اردو کے قالب میں ڈھالا ہے جناب آکاش مغل نے۔ بڑے ادیب یکے بعد دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، آخر سندھی ادب کا کیا بنے گا؟ ایک ادیب نے تشویشناک لہجے میں دوسرے ادیب سے پوچھا، بجا فرمایا قبلہ، سندھی ادب اس وقت شدید خطرے کی زد میں ہے۔ اگر ہم اس امر کا تجزیہ نہ کر سکے تو اب عظیم ادیب بمشکل انگلیوں پر گننے کے قابل رہ جائیں گے۔ دوسرے ادیب نے کہا، آپ کی نظر میں عظیم ادیب کون کون سے ہیں؟ پہلے ادیب نے پوچھا۔ جواب ملا، صاف ظاہر ہے، ایک آپ ہیں اور ایک ہم۔ دوسرے ادیب نے قطعیت سے بتایا۔ پہلے ادیب نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوال ڈالا، اگر خدا نخواستہ ہم بھی نہ رہے تو پھر ادب کا مستقبل کیا ہوگا؟ دوسرے ادیب نے جواب دیا، تو یہ ادبی تاریخ کا ایک بڑا سانحہ ہوگا۔ اس لیے اپنے تحفظ اور ادب کے زوال سے بچانے کے لیے کوئی بروقت اقدام اٹھانا ضروری ہے۔ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔
کیسا اقدام؟ پہلے ادیب نے پوچھا۔ سندھ کے باشعور حلقوں کو یہ احساس دلا کر مطالبہ کرنا چاہیے کہ محکمہ ثقافت ہم دو عظیم ادیبوں کو بچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر آب حیات کا انتظام کر دے۔ بلا شبہ موجودہ حالات میں یہ اقدام اٹھانے کی شدید ضرورت ہے۔ دوسرے ادیب نے پہلے ادیب کی تائید کرتے ہوئے جواب دیا۔